فَقَدْ آذَنْتُهُ بِحَرْبٍ، جو میرے ولی سے لڑے میں اسے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کا دن فرد بہ البخاری، یہ وہ روایت ہے جس پہ ہمارے دوستوں نے شور ڈالا تھا۔ یہ وہ روایت ہے کنت سمع الذی یسمع بی، اور تقرب بن نوافل والی روایت اس پر انفراد بہ البخاری، اس کو نقل کرنے میں بخاری منفرد ہیں۔ وفی سندہ غرابۃ کمتنہ، سن رہے ہو؟ اس کی سند میں غرابت ہے جیسے اس کے متن میں غرابت ہے کا متن ہی۔ قال الحافظ ابن رجب ھذا الحدیث تفرد باخراجہ البخاری، یہ حدیث ہے جس کو اکیلے امام بخاری نے تخریج کیا، دون بقیت اصحاب الکتب، باقی کتابوں والوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ خرجہ عن محمد بن عثمان بن کرامہ عن خالد بن مخلد الی ان قال، یہ سند میں کون ہے؟ ہاں، خالد بن محمد بن عثمان بن کرامہ عن خالد بن مخلد الی ان قال وہو من غرائب الصحیح، یہ صحیح بخاری کے غرائب میں سے ہے۔ تفرد بہ ابن کرامہ، یہ ابن کرامہ بھی متفرد ہے خالد سے۔ ولیس فی مسند احمد ما ان خالد، اور یہ مسند احمد میں حدیث نہیں باوجود ہے کہ خالد بن مخلد کتوانی اس میں کلام کیا گیا ہے۔ تو تکلم فی الامام، امام احمد نے اس میں کلام کیا، بغیرہ نے۔ وقالوا لہ مناکیر، اس کی روایتیں منکر ہیں۔ ثم قال وقد روی من وجوہ اخر، پھر کہا دوسری وجوہ سے روایت کیا گیا۔ لا تخلو کلھا من مقال، یہ سب کے سب کلام سے خالی نہیں۔ وذکر الحافظ، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا فی تہذیب التہذیب اختلافاً فی ائمۃ الجرح والتعدیل، اختلاف ذکر کیا ائمہ جرح تعدیل کا خالد میں، ومنہ، اور اس میں تصریح کی ایک جماعت نے بروایتہ للمناکیر، کہ یہ منکر روایتیں لاتا ہے۔ ومنہ وفی المیزان للذہبی، اور میزان میں ذہبی نے کہا ہے قال ابو حاتم یکتب حدیث ولا یحتج بہ، کہ اس کی حدیث لکھی جائے لیکن اس سے استدلال نہ کیا جائے۔ وقال الازدی فی حدیثہ، اور ازدی نے کہا اس کی حدیث میں بعض مناکیر ہیں۔ وہو عندنا فی عداد اہل صدق، ہمارے نزدیک وہ اہل صدق میں سے ہے۔ ومنہ، وہ قول ابن سعد کا ہے، وہ کہتے ہیں منکر الحدیث ہے متشیعاً، منکر الحدیث ہے اور ہے کون؟ اور کیا ہے؟ مفرطاً فی التشیع، ہلکا پھلکا شیعہ نہیں، مفرطاً، بولو بولو شابش، مفرطاً فی التشیع، تشیع میں غالی ہے۔ وَكَتَبُوا عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ، اس سے بعض لوگوں نے ضرورتاً روایات لیے۔ وَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْجَرْحَ وَغَيْرَهُ فِي مُقَدِّمَةٍ، بعض نے اس جرح وغیرہ کو مقدمہ میں ذکر کیا فتح الباری میں۔ وَأَجَابَ عَنْهُ، اور حافظ نے جواب دیا بما حاصلہ، جس کا خلاصہ یہ ہے ان التشیع لا یضر، کہ یہ ہے تو غالی شیعہ لیکن تشیع نقصان نہیں دیتا۔ وَأَمَّا الْمَنَاكِيرُ، باقی جو منکر روایتیں ہیں ان کی
اس کا توابع موجود ہیں. ابو احمد بن عدی من حدیثہی وَأَوْرَدَ فِي كَامِلِهِ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخْرَجَهُ لَهُ الْبُخَارِي قَالَ بَلْ لَمْ أَرَ لَهُ عِنْدَهُ مِنْ إِفْرَادِهِ سِوَا حدیث واحد. اور وہ حدیث ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں ایسی باتیں یہ سارے توابع کی، یہ حدیث ابو ہریرہ ہی ہے. من عاد لی ولیا الحدیث. کوئی سمجھ گئے؟ اب سمجھو یہ جو روایت ہے من عاد لی ولیا والی، اس کی مفصل بحث آپ نے پڑھ لی. پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم اہل سنت والجماعتی، اور اہل سنت والجماعت کے اصول بھی ہیں. یہ نہیں کہ ہم مشورہ کر کے اہل سنت کے اصولوں کو بدل دیں. جب میرے ذہن میں جو بات آ جائے وہ بات حتمی بن جائے، قطعاً نہیں. اب یہ ایک حدیث آ گئی بخاری میں کہ آدمی نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے، میں اللہ اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے. میں آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے. میں پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے. اب اس سے اہل بدعت نے اور اہل تشیع نے استدلال کیا، حلولیوں نے بھی استدلال کیا، اور سب بریلوی حضرات نے بھی. مولوی اشرف سیالوی نے یہ 10 مقام پہ روایت لایا کہ جب بندہ اللہ بندہ کے کان بن جاتا ہے تو اللہ دور نزدیک سے سنتا ہے، تو بندہ بھی دور و نزدیک سے سنتا ہے. اللہ جب بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے تو اللہ دور نزدیک سے دیکھتا ہے، تو بندہ بھی دور نزدیک سے دیکھتا ہے. اللہ جب پاؤں بن جاتا ہے تو اللہ حاضر ناظر ہے، تو بندہ بھی حاضر ناظر ہے. تو یہ روایت سب اہل فرقہ کے باطلہ نے لی. اس کے ہم 14 جواب دیتی ہیں، تحقیقی طور پہ اس کے ہم 14 جواب دیتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے اصول مناظرہ. میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ مناظرہ جب میدان مناظرہ میں، اور خصوصاً آج کل کے مناظرے، جب آپ ایک بات کو تسلیم کر کے جواب دیں گے تو یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوگا. آپ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں. اب جب مان گئے علا وجہ تسلیم جو جواب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تعویلیں، اس کی 14 تعویلیں ہیں اس روایت کی. تو وہ تعویلیں آپ کریں گے، اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے کریں، اپنے طالب علموں کو کر کے دیں. لیکن جب فریق مخالف کے مد مقابل آپ بیٹھیں گے، پھر آپ کی تعویلیں کوئی نہیں سنتا. کہ آپ ایک تعویل کریں اور وہ تعویل آپ کے اکابر کے بھی خلاف ہو، وہ آپ کی کوئی بھی نہیں سنتا. اب یہی روایت ہے. تو امام راضی نے اس کا یہ معنی کیا یسمع من القریب والبعید. تفسیر کبیر میں آلوسی نے اس کا یہ معنی کیا بندے پر ایسی حالت آتی ہے کہ ہر غیب اس کے لیے شاہد بن جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے معنی کیا جیسے لوہے کو آگ میں ڈالو تو وہ آگ پکڑ لیتا ہے، اس طرح بندہ اللہ کی تجلیات میں رنگا جاتا ہے، اس میں اور اس میں فرق کوئی نہیں رہتا. یہ حاجی امداد اللہ صاحب نے یہ توجیہ کی، وہ آلوسی نے کی، وہ راضی نے کی. اب جب میدان مناظرہ ہوگا تو وہاں پر آپ کی توجیہ کوئی نہیں مانے گا، وہ کہیں گے اپنے اکابر کی ذرا پیش کر. اور آپ جو عام طور پہ توجیہ کرتے ہیں کہ کان، آنکھ، پاؤں، ہاتھ یہ اللہ کی مرضی کے تابع بن جاتی، مشیت کے تابع بن جاتی ہیں، اس توجیہ پر علامہ انور شاہ صاحب نے زبردست رد کیا اور فرمایا کہ یہ توجیہ حدیث کے الفاظ کے بھی خلاف ہے. اب کیا ہوگا؟ جو توجیہ تم کرتے ہو
اس کو رد کر رہے ہیں علامہ انور شاہ سے، اور جو توجیہ آپ کے بزرگ کر رہے ہیں اس سے اہل بدعت استدلال کر رہی ہے، تو اب اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ تو اس سیاق میں جہاں تک تدریس کا معاملہ ہے وہ الگ بات سے، جہاں تک مناظرہ کا معاملہ ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد اہل سنت کے اصول کے مطابق کسی عقیدے کے باب میں حجت نہیں۔ صبح آپ نے اصول پڑھا، باب عقائد میں خبر واحد حجت نہیں ہے، یہ بھی خبر واحد ہے تقرب بالنوافل والی، اور یہ قطعاً حجت نہیں ہے باب عقائد میں، ایک اصولی بات ہے اور سب اس پہ متفق ہے۔ نمبر 2 کہ خبر واحد ہو کر تمام محدثین کا ایک نظریہ ہے کہ جو اہل بدعت کی روایت ان کے مذہب کی تائید میں ہو وہ قابل قبول نہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں عبداللہ ابن سبا سے لے کر حلولی عقیدہ، باطنی عقیدہ اور حلول کا عقیدہ ہمیشہ کس کا رہا ہے؟ اہل تشیع کا عقیدہ حلول، جو اس روایت کے ظاہر سے لوگوں نے کشید کیا تو وہ کس سے آیا ہے؟ شیعہ سے۔ تو اب خالد بن مخلد کو ہم نے کوئی کذاب نہیں کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غالی شیعہ ہے، اور اصول محدثین کا یہ ہے کہ اہل بدعت کی روایت اس کے خاص عقیدہ کی رعایت جو کرے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جہاں خالد بن مخلد شیعہ راوی ہے اور حلول والا عقیدہ شیعوں کا ہے، تو اس لیے اس باب میں یہ روایت حجت نہیں ہوگی۔ کچھ سمجھے میری بات؟ پہلی بات کیا ہے کہ خبر واحد ہے، عقائد میں حجت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا راوی خالد بن مخلد یہ شیعہ ہے، اور شیعہ کی روایت اہل بدعت کی ان کے مسلک کی تائید میں حجت نہیں ہے، لہذا حلول کا عقیدہ شیعوں کا ہے، تو اس باب میں یہ روایت حجت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ روایت قرآن پاک کے سری آیت کے بھی خلاف ہے۔ سمجھے قرآن میں کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں، جبکہ یہ روایت کہتی ہے بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ تو لیسا کمثلہ شیء ان کے بھی خلاف، اور اہل سنت کے اجماعی عقیدے اور اصول کے بھی خلاف، اللہ جسم نہیں کہ کسی کا جسم بن جائے یا وہ مخلوق بن جائے، اور اللہ تعالیٰ تغیر سے بھی پاک ہے، سمات حدود سے بھی پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کا حصہ بننے سے بھی پاک ہے، مخلوق خدا کا حصہ بنے اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، جبکہ روایت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے تو اللہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تیسری اصل کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیسا کمثلہ شیء یہ قطعی ہے، قطعی الدلالت بھی، قطعی الثبوت بھی، اور یہ تقرب بالنوافل والی روایت یہ ظنی الثبوت بھی ہے اور مشتبہ الدلالت بھی۔ اس لیے تیسری وجہ کہ یہ روایت وہاں پر قابل قبول نہیں ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں تعبیل ہو سکتی ہے، لیکن تعبیل تو ہوگی اپنی درسگاہ میں، اور میں اللہ کے فضل سے اس کی 14 تعبیریں کر سکتا ہوں، جو عام طور پہ کتابوں میں وہ 2 3 4 ہیں، لیکن 14 تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ تعبیل جو ہے وہ مسند حدیث کی بات ہے، جو حضرات تعبیل کریں گے تو ظاہر حدیث کو تو انہوں نے بھی نہیں مانا،
بھائی یا تو زہر کو مانو، تو جب زہر کو نہیں مانا، تعویل فعل معول کا ہے، تو ہم پھر پابند ہیں تمہاری تعویل ماننے کے، یا تو تم حدیث کو مانو۔ تو جب حدیث کو تم بھی نہیں مان رہے، جرات تو کرو نا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں زہری، اس پہ ایمان لے آؤ، پتہ چلے تم کتنے درجے کے مسلمان ہو۔ تو جب اس حدیث کی تعویل تم خود کر رہے ہو تو ہم پابند ہیں تمہاری تعویل ماننے کے۔ پھر اس پر شور ڈالنا، جی ہماری تعویل نہیں مانتے، فلانی نہیں مانتے، چھوڑ بابا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری